ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کے درمیان رزق کو تقسیم فرمایا۔ کسی کو رزق تھوڑا دیا اور کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تنگی میں مبتلا کر دیا اور کسی کو فراخی اور فراوانی سے نوازا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ کسی کو تھوڑا ملتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے امتحان کا نتیجہ ہے، اور اگر کسی کو فراخی اور فراوانی کے ساتھ زیادہ ملتا ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان پوشیدہ ہوتا ہے۔ خوش قسمت لوگ، سعادت مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنے آپ کو امتحان میں سمجھے اور کوشش کریں کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو۔ وہ تنگی میں ہو تو اللہ کی جانب سے امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس تھوڑے رزق پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ بندہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يرض بقضائي ولم يصبر على عطائي فليبتغ ربا سوائي۔ جو بندہ میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، میری تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، میری عطا پر راضی نہیں ہوتا اور میری طرف سے آنے والے حالات پہ صبر نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ اپنے لیے کوئی اور رب تلاش کر لے۔ جب وہ مجھے رب مانتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ میری عطا پر راضی رہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دنیا میں اللہ رب العزت نے رزق تھوڑا دیا ہے، غربت اور تنگی کے دن گزار رہے ہیں، قیامت کے دن امیر امراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ابھی امیر امراء جب حساب کتاب دے رہے ہوں گے، جبکہ غریب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، تو 500 سال کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت امتحان میں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو فراخی اور فراوانی سے نوازا ہے، وہ خاص طور پہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ بندے کا دماغ اس وقت خراب ہو جاتا ہے کہ جب اللہ فضل کا معاملہ کرتا ہے یہ اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اللہ نے کاروبار میں منافع دیا، یہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ اچھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق فراخ کر دیا، کہتے ہیں میری محنت اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کر دی، یہ کہتے ہیں میری قابلیت اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل اور کرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے فراخی کے ساتھ دیتا ہے
اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا کمال ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، اللہ رب العزت کو یہ انداز ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک اور مالدار سرمایہ دار بندے کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اب میں دونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر آپ خود فرق سمجھ لیں۔ قارون کو اللہ رب العزت نے بہت مال پیسہ دیا تھا، اور قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری اپنی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ ہے، میں بڑا کامیاب بزنس مین ہوں، میں نے ایسا کاروبار کیا، میں نے ایسا فیصلہ کیا، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ قارون کی سوچ یہ تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت پیش کیا گیا تو دیکھتے ہی فوراً فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ پیغمبروں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس میں میری قابلیت، میری محنت، میری ذہانت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، آپ سے کئی سارے لوگ کاروباری ہوں گے، حالانکہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اتنے ذہین فتین بھی نہیں ہوتے، لیکن بڑے بڑے ذہین و فتین اور پڑھے لکھے لوگ ہمارے ساتھ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر مہینے بعد ہمارے سامنے ہاتھ پکڑ کے ہم سے چند سکے تنخواہ کی صورت میں وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قابلیت پہ نہیں ہوتا، ذہانت پہ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فضل اور کرم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے پاس اگر کاروبار ہے، اچھا مکان ہے، کار کوٹی ہے، اب جو بھی ہے یہ اللہ رب العزت کے کرم کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس بندے نے یہ بات ذہن نشین کر لی کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے، اس بندے نے نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسنون دعا ہے جو بندہ صبح کے وقت پڑھتا ہے، پورے دن کی جو نعمتیں اس بندے کو ملتی ہیں اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ جو بندہ شام کے وقت پڑھتا ہے، پوری رات میں جو نعمتیں اس کو ملنی ہے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ مضمون دعا کون سی ہے؟ اس میں بندہ یہ کہتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الشکر ولک الحمد۔ اللہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی کوئی بھی نعمت ملی ہے، اللہ وہ تیری جانب سے ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو بندہ صبح یہ دعا پڑھتا ہے پورے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا، جو بندہ شام کو یہ دعا پڑھتا ہے جو پوری رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ اب اس دعا میں ہم کیا اقرار کرتے ہیں؟ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیری عطا ہے، وہ تیرے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی عطا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں گا؟ ایک تو آپ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں 1 2 10 100 نعمتیں ہوتی میں شکر ادا کرتا، لا تعداد نعمتیں ہیں، میں کس نعمت کا شکر ادا کروں گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الست تعلم ان الذی بک من النعم منی، اے میرے محبوب داؤد علیہ السلام کیا آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ میری جانب سے ہیں؟ قال بلا یا رب، اے رب میرا یہی یقین ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تیری دی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر آپ نے نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ تو ایک بات ہم ذہن میں یہ بیٹھائیں کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی کمال ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے،
کاروبار میں اگر زیادہ منافع ہو گیا ہم کہتے ہیں میرا کمال، میرا اچھا فیصلہ، میری قابلیت، میرا تجربہ. اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو کہتے جیسے اللہ کی مرضی. نقصان ہو گیا تو جیسے اللہ کی مرضی، فائدہ ہو گیا تو میرا کمال. حضرات انبیاء کرام کا معاملہ مختلف تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اس رب کا تعارف تو کرا دو، آپ کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا. الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو 4 باتیں فرمائی، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. آپ توجہ کریں، ان 4 باتوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر لیا. مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے. درمیان میں ایک بات ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو بیمار کون کرتا ہے؟ بیمار بھی تو اللہ کرتا ہے. جو شفا اللہ دیتا ہے تو بیمار بھی تو اللہ کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر لی. وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو معزز سامعین، نعمتوں کے حوالے سے، رزق کی فراخی کے حوالے سے ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مادی اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ہم اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ناشکری شروع کر دیتے ہیں. اس کے پاس اتنا بڑا کاروبار، میرا تو اس سے کم کاروبار ہے. اس کے پاس اتنے لاکھ کی گاڑی ہے، میرے پاس تو اس سے چھوٹی گاڑی ہے. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم ناشکری کا ارتکاب کرتے ہیں. نہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری اوقات اتنی نہیں ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، اگر تجھے کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں، اگر تجھے کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی گلی سڑی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس پروردگار نے رزق تقسیم کرتے وقت تجھے یاد رکھا تھا. یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی قابلیت کے اللہ رب العزت نے جب رزق تقسیم کرنا تھا تو ہمارا نام بھی لے لیا کہ اس کو بھی اتنا دے دو. کبھی ہم اپنے اعمال پہ نظر نہیں ڈالتے، کبھی ہم کرتوتوں پہ نظر نہیں ڈالتے کہ ہمارے سیاہ کرتوت کون سے ہیں. الٹا ہم شکوے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا ہے، اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا. تو لہٰذا جو کچھ ملا ہوا ہے یوں سمجھے کہ ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے. وہ شخصیت جس کی خاطر اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا تھا، اس شخصیت کی زندگی کیسی گزرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. فرمایا حمیرہ، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا اللہ کی نبی، روٹی کا ایک جو کی روٹی ہے. میں کمرے کے اندر گئی، میں نے جو کی روٹی اٹھائی. اب جو کی روٹی وہ بھی 1 دن کی پرانی تھی، سالن بھی ساتھ نہیں تھا، سخت روٹی تھی. میں نے روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی. پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں گھر میں ایک کھجور بھی ہے. میں نے کہا اللہ کی نبی ایک کھجور بھی ہے. میں کمرے کے اندر گئی، میں نے ایک کھجور اٹھائی. وہ جو کی روٹی پر کھجور رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا نوالا توڑا اور کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے پھر منہ میں ڈالا. مزے لے کے کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، نعم الادام التمر، نعم الادام التمر، کھجور بہترین سالن ہے، کھجور بہترین سالن ہے.
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس مال و زر کی حقیقت کیا ہے، اس مال پیسے کی وقعت کیا ہے۔ جو کی روٹی کھجور کے ساتھ تناول فرما رہے کہ بہترین سالن ہے کھجور، بہترین سالن ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے یا سرکہ ہے اس گھر کے افراد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں سالن نہیں ہے۔ گویا کہ جو کام سالن سے لیا جا سکتا ہے وہی کام کھجور سے لیا جا سکتا ہے، وہی کام سرکے سے لیا جا سکتا ہے۔ تو دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اپنی اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ کئی مرتبہ ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور کافی قریبی تعلق والا ہے، لیکن وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کوئی آدھا گھنٹہ اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، کاروبار ٹھیک نہیں ہے تو حالات ٹھیک نہیں ہے تو فلاں مسئلہ اور فلاں مسئلہ، کوئی آدھا گھنٹہ وہ بولتا رہا۔ اور مجھے پتا ہے کہ وہ اتنا بھی پریشان نہیں تھا جتنا وہ پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ تو میں نے آخر میں اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس گھر میں ہیں وہ گھر آپ کا ذاتی ہے یا کرائے کا ہے؟ نہیں، میرا ذاتی مکان ہے۔ کتنا کہتا ہے؟ تقریباً 15 مرلے کا مکان ہے شہر کے اندر۔ میں نے کہا اچھا آپ کی بیوی بھی ہے؟ جی ہاں بیوی بھی ہے۔ اولاد بھی ہے؟ ہاں 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ اچھا کیا کرتی ہے اولاد؟ ایک بیٹا MBBS کر رہا ہے، ایک بیٹا FSC کر رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ BSc کر رہی ہے۔ اچھا آپ کو کھانے کو کھانا بھی مل جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں کھانا بھی مل جاتا ہے۔ اچھا تن ڈھانپنے کو کپڑا؟ کہتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے۔ میں نے کہا سواری کے لیے کوئی گاڑی؟ کہتے ہیں گاڑی بھی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ کون سی بنیادی ضرورت ہے جو آپ کی پوری نہیں ہو چکی، جو آپ نے آدھا گھنٹہ اللہ رب العزت کے شکوے کیے اور ٹکڑا سنایا؟ کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ جس ماحول جس معاشرے میں آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، گرد و پیش پہ نظر ڈالا کریں، آپ کو اپنے معاشرے کے اندر کتنے لاچار، کتنے مجبور، کتنے پریشان حال لوگ نظر آئیں گے۔ اپنے مکان میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، شکوے کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسی محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کرائے کے مکانات میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سامان مکان میں تھوڑا ہوتا ہے، گلیوں میں اکثر آ جا رہا ہوتا ہے۔ ایک مکان میں سامان منتقل کر دیا، 6 مہینے بعد مالک کے مکان نے کہہ دیا بھائی مکان خالی کر دو، کرایہ بڑھا دو۔ بیچارے وہاں سے دوبارہ سامان اٹھا کے اگلے مکان میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر اٹھا کے اگلے مکان میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی آسان تو نہیں ہے اس طرح مکانات بدلتے رہنا، اڑوس پڑوس کو بدلتے رہنا، محلہ بدلتے رہنا بہت دشوار کام ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا ذاتی مکان سکون کی زندگی کے ساتھ فراہم کیا ہوا ہے۔ جب آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے اسی محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں بجلی کا بل آیا ہوگا، ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، مریض تڑپ رہا ہوگا لیکن ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہوتے، کتنے غریب غربا ایسے ہوتے ہیں، بچے بیچارے کو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، بیوی کہتی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہم بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس کیسے لے جاؤں، ڈاکٹروں کی فیس کون بھرے گا، پھر دوائیوں کے خرچے کون پورے کرے گا۔ یعنی ہم اسی معاشرے میں کبھی لاچار کبھی غریب لوگوں پہ نظر ڈالا کریں تو ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، اور اگر ہم ناقدری کریں گے تو وہ اللہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اور تیسری بات سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ قارون نامی جو بندہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مال پیسہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی مضبوط پہلوانوں کی ایک جماعت چاہیے تھی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ اس قارون کو اللہ رب العزت نے 4 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ہم میں سے جو بندہ بھی ذی استطاعت ہے، اللہ رب العزت نے کچھ دیا ہے، وہ بھی سمجھ لے کہ وہ نصیحتیں میرے لیے بھی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ ان نصیحتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اس آیت میں وہی 4 نصیحتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قارون کو فرمائی تھی۔
پہلی نصیحت یہ کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے آپ کو جو مال پیسہ دیا ہے اس مال پیسے میں آخرت کی کامیابی تلاش کر لو۔ ایک مومن کے ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اگلی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جہاں ہم اس دنیا کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، چند روزہ زندگی کی خاطر اپنا مال سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہاں آخرت کی دائمی زندگی کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو آپ کو مال پیسہ دیا ہے اس میں آخرت کی کامیابی تلاش کرو۔ جہاں ہم ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہاں آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ سکے ہم خرچ کر لیا کریں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ بالعکس تھا، اپنی ذات پہ کم خرچ کرتے تھے، آخرت کی تیاری کے لیے زیادہ صرف کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو آپ سائل کو خود دے دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو سائل کو حضرت عثمان کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ وہ اس کو میرا پیغام دے دینا، وہ آپ کو دے دے گا۔ سائلین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور حضرت عثمان دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ جب وہ حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ چھوٹا، دیواریں چھوٹی، مکان چھوٹا، اندر سے اس کو میاں بیوی کی آپس میں لڑنے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی پر غصہ ہو رہے تھے کہ تو نے رات کے وقت چراغ کی بتی لمبی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تیل کا خرچہ زیادہ ہو گیا۔ اب سائل سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، مجھے کس بخیل کے پاس بھیجا ہے جو بندہ اس بات پہ بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے کہ چراغ کی بتی لمبی کی ہوئی تھی، وہ مجھے کیا دے گا، اتنا بخیل بندہ۔ لیکن دروازہ کٹکھٹایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، سائل نے اپنا مدعا پیش کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور دراہم کی ایک تھیلی پیش کر لی جس میں 1000 درہم تھے۔ 1000 درہم تھے۔ سائل دراہم کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر حضرت عثمان کی طرف دیکھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا۔ آخرکار سائل نے پوچھ ہی لیا کہ میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ چراغ کی بتی لمبی کی ہوئی تھی، تیل کا خرچہ زیادہ ہو گیا، اور ابھی آپ